مضمون کا نام ہے حب وطن، اور آپ لوگ مضمون لکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سٹارٹ میں لکھیں گے، مضمون کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد لکھیں گے جو مضمون ٹاپک ہے کہ حب وطن، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے شعر لکھنا ہے۔ شعر ہے انسان کی پہچان فقط اس کا وطن ہے، انسان ہے وہی جس کا کوئی اپنا وطن ہے۔ اس کو آپ نے حب وطن کی ہیڈنگ کے 1 لائن لیو کر کے نیچے سینٹر میں لکھنا ہے، اور انورٹڈ کوماز اور فل سٹاپ کوئی نہیں لگانا، کسی شعر کے آگے بھی انورٹڈ کوماز اور فل سٹاپ نہیں لگاتے، اور جو دونوں سائڈز لائنز کی ایکول ہونی چاہیے۔ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ فضا سلیم اور مہک عثمان اپنا یہ کیمرہ آف کر دیں۔ صفوان جٹ جی آپ کیوں جو ہے آپ لوگ آن رکھتے ہیں اپنے؟ آپ کو میں بیٹا آف کریں اپنی۔ انسان کی پہچان فقط اس کا وطن ہے، انسان ہے وہی جس کا کوئی اپنا وطن ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ وطن سے محبت کا جذبہ کوئی مصنوعی چیز نہیں بلکہ ایک فطری چیز ہے۔ مصنوعی وہ ہوتی ہے جو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور قدرتی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی ہے یا بنائی ہوتی ہے۔ وطن سے محبت کا جذبہ کوئی مصنوعی چیز نہیں بلکہ ایک فطری چیز ہے جو پیدا نہیں کی جاتی بلکہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ وطن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا جوان ہوتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، جہاں اس کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ وطن اس جگہ کو کہتے ہیں، اور اس جگہ سے محبت قدرتی طور پر ہوتی ہے، چاہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ شہر میں رہنے والے یا امریکہ میں رہنے والے یا کسی اور جگہ رہنے والے اپنی جگہ خوبصورت جگہ کو دیکھ کے ان کو پیار ہوتا ہے، بلکہ یہ قدرتی چیز ہے۔ چاہے کوئی گاؤں میں رہتا ہے، چاہے کوئی بالکل بیکورڈ ایریا میں رہتا ہے، اس کو اس جگہ سے قدرتی طور پہ پیار ہوتا ہے۔ تو وطن سے محبت کا جذبہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ خود انسان پیدا کرتا ہے، بلکہ ایک فطری چیز ہے جو پیدا نہیں کی جاتی بلکہ خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں جہاں مرضی گھوم پھر لے، مگر جو سکون اور آرام اسے اپنے گھر میں نصیب ہوتا ہے کہیں اور میسر نہیں آ سکتا۔ میسر نہیں آ سکتا یعنی کہیں اور اس کو نہیں مل سکتا۔ وطن گہوارہ ہے، دھرتی ماں ہے، وطن گود ہے مادر وطن کی۔ وطن گود ہے مادر وطن کی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں آپ لوگ۔ وطن گود ہے مادر وطن کی، اس کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ وطن ایک جنم بھومی کا نام ہے۔ جنم بھومی یعنی کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش کی جگہ، جس کی زمین ہوا اور ماحول میں انسان پیدا ہوتا ہے، کھیلتا ہے، جوان ہوتا ہے، یہی ماں باپ بہن بھائی ہمدرد اور غم گزار ہوتے ہیں۔ انسان کو ان سب چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے، وہ ان سے جدا ہوتے ہی مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ مضطرب کا مطلب بھی بے چین بے قراری ہے، اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر مضطرب نہ بھی لکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان سے جدا ہوتے ہی مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اس لیے وطن کو سونی دھرتی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے نیچے شعر ہے، شعر کو آپ نے 1 لائن اوپر اور 1 لائن نیچے اس کے شعر کے ہمیشہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ لیو کر دیں، اور سینٹر میں مارکر سے، اردو مارکر سے خوبصورتی کے ساتھ لکھیں۔ جنت سے کہیں بڑھ کے ہنسی میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمیں میرا وطن ہے۔ اس کے ارد گرد کوئی انورٹڈ کوماز نہ ڈالنا، کوئی فل سٹاپ نہیں ڈالنا، دونوں سائڈز ایکول رکھنی ہے، مارکر یوز کرنا ہے، اور 1 لائن اوپر 1 لائن نیچے جو ہے آپ نے لیو کرنی ہے۔ وطن ایک گھر ہے جس سے انسان کی محبت ایک فطری امر ہے۔ فطری مطلب قدرتی بات ہے، قدرتی عمل ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ غلط لکھا ہوا ہے، کافی کیسے ہوگا، کیونکہ جب سنٹینس ختم ہوتا ہے کافی کیسے آتا ہے، اور کاف بڑی یہ کہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، آپ کافی کے لکھیں جیسا کہ سکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ جانور اور پرندے بھی شام کو اپنے غاروں، ٹھکانوں اور گھونسلوں میں واپس پہنچ جاتے ہیں، انہیں وہی سکون ملتا ہے جہاں ان کا گھر ہوتا ہے۔ گویا حب وطن ایک ایسا جوہر ہے جو ہر اور انسان اور حیوان میں فطری طور پر موجود ہوتا ہے۔ اپنے وطن کی مٹی عزیز ترین متاع حیات ہے۔ متاع حیات کو ہائی لائٹ کر لیں۔ دیس کے کانٹے سنبل اور ریحان کے پھولوں سے زیادہ دلکش محسوس ہوتے ہیں۔ سنبل اور ریحان کیا ہیں؟ پھولوں کے نام ہیں۔ دیس کے کانٹے سنبل اور ریحان کے پھولوں سے زیادہ دلکش محسوس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے
जज्बा हुब वतन को जुज़्व ईमान करार दिया है। जुज़्व ईमान यानी कि ईमान का हिस्सा है। जुज़्व ईमान को आप लोग हाईलाइट कर लें। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने वतन मक्का मुकरमा से बेहद लगाव था यानी कि बेहद प्यार था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से मदीने को हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर मक्का को मुखातिब करते हुए कहा, ए मक्का, तू मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन क्या करूँ, तेरे बेटे मुझे यहाँ रहने नहीं देते। अरबी का एक मशहूर कौल है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। आप लोग चाहें तो अरबी लिखें, जिनको अरबी नहीं आती बेशक ना लिखें, इसका तर्जुमा लिख दें और इसको हुब्बुल वतन मिनल ईमान को हाईलाइट कर लें। अगर आप उसका अरबी नहीं लिखेंगे, तर्जुमा लिखेंगे, तो आपने तर्जुमे को भी हाईलाइट करना है। अगर जिनको अरबी लिखनी आती है वो बच्चे अरबी लिखेंगे, बाकी जो हैं वो उसका तर्जुमा लिखेंगे। और अगर तर्जुमा लिखेंगे तो वो मार्कर यूज करेंगे। अगर अरबी लिखेंगे तो अरबी को हाईलाइट कर लें, फिर तर्जुमा को हाईलाइट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में जिस शख्स के दिल में वतन की मोहब्बत का जज्बा अंगड़ाई नहीं लेता वो काफिर है। कोई शख्स दूसरे मुल्क में कितना है खुशो खुरम क्यों ना हो, फिर भी वतन की याद उसे जरूर सताती है। उसे वतन की कच्ची गलियां, लंदन और पेरिस के रास्ता पे रास्ता सड़कों से ज्यादा हसीन मालूम होती हैं। यही वजह है कि अफगान और मुगल बादशाह हिंदुस्तान जैसे जरखेज और अजीमल शान मुल्क में होने के बावजूद एक आध दफा अपने वतन को जरूर जाया करते थे। गोया वतन की फ़ज़ाओं में जो अपनायत है वो जो यानी वतन की फ़ज़ाओं में जो अपनायत है वो परदेश में महसूस नहीं होती। खा वो जन्नत का सा दिलकश माहौल खा जन्नत का सा दिलकश माहौल की नहीं आएगा क्यों ना मुयस्सर आ जाए। की इसमें नहीं आएगा, आपने की को काट लेना है। अमीर अनीस ने क्या खूब कहा है, दुश्मन को भी अल्लाह छुड़ाए ना वतन से, जाने वो ही बुलबुल जो बिछड़ जाए चमन से। आगे नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 50। वतन की मोहब्बत एक नारे तक ही महदूद नहीं बल्कि इसके बड़े तकाजे हैं। अगर वतन का जरा जरा अजीज है, अजीज मतलब प्यारा है, तो कदम कदम पर खून बहाना पड़ता है। अगर अहले वतन के दिलो दिमाग में वतन की मोहब्बत रची बसी हो तो वो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने वतन में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और इसकी कदर व कीमत सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिन्हें अभी तक दूसरों की महकूमी करना पड़ रही है। महकूमी का मतलब क्या होता है, गुलामी करना पड़ रही है। जैसे बोस्निया, कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम लोग अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि नज़रियाती एहसास के हवाले से एक आज़ाद वतन के लिए मसरूफ़ जहाद है। आप इसको सिंपल लिख लें कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम लोग अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि एक आज़ाद वतन के लिए मसरूफ़ जहाद हैं। ये इसको अगर बल्कि नज़रियाती एहसास के हवाले से ये ना भी लिखें तो आपने सिर्फ लिखना है कि एक आज़ाद वतन के लिए मसरूफ़ जहाद हैं। खुसूसन अहले वतन जब दियारे गैर में चले जाते हैं तो वहाँ उन्हें अपने वतन की याद सताती और तड़पाती है। ये अब्बास भाई, और इस तरह वो दिन रात जो है अपने वतन को याद करते हैं। बाज़ औक़ात ये तड़प और लगन एक दौर था जब हुब्बे वतन रखने वाले अपने वतन की फलाह व बहबूद के लिए कोशां रहते हैं। वो लोग जिन्हें अपने वतन से दीवानगी की हद तक लगाव होते वो अपने वतन में रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते हैं। एक दौर था जब मुसलमान बरसगीर पर काबज थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम हुकूमत ज़वाल पजीर होती गई और अंग्रेज काबज हो गए।
ہمارے آباء و اجداد نے کہ ہمارے دادا پردادا، آباء و اجداد کون ہوتے ہیں کہ دادا پردادا نے اصول وطن کے لیے کتنی قربانیاں دی. اپنا گھر بار، کاروبار، مال، اسباب، یہاں تک کہ آل و اولاد تک قربان کر دیے. لوگوں سے ان کے عزیز بچھڑ کے وہ پاک دامن خواتین جن کی عفت کی فرشتے بھی قسم کھاتے تھے، وہ بے آبروئی کے سمندر کی سمندر کے لکھا ہوا ہے، آپ نے لکھنا ہے کی سمندر کی بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر تھی. غرض یہ کہ اپنا وطن پاکستان حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں کیا. قیام پاکستان کے وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب 68 یعنی کہ 68 سال گزر جانے کے بعد ہمارا وطن بفضل خدا ترقی کی راہ پر گامزن ہے. بفضل خدا یعنی خدا کے فضل سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یعنی ترقی کر رہا ہے. یہ سب کس کے طفیل ہوا؟ یہ سب کچھ انہی کے طفیل ہوا جنہوں نے پرخلوص لوگوں نے کیا، جن کو اپنے وطن سے سچی محبت تھی، جو واقعی اپنے وطن کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا دیکھنا چاہتے تھے. سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، علامہ محمد اقبال، قائد اعظم فاطمہ جناح، یہ سب وطن کی محبت سے سرشار نظر آتے ہیں. انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کی زمین اور آسمان اسے زندگی اور راحت بخشتا ہے. آخر اسے وطن سے محبت کیوں نہ ہو؟ اس کی گلیوں میں اس کا بچپن گزرا، اس کے درختوں نے اسے جھولا جھلایا، سورج اسے نیند سے جگاتا تھا، تارے اس سے باتیں کرتے تھے، چاند اسے دیکھا کرتا تھا، اسے اپنے پاس بلایا کرتا تھا. وطن کے ندی نالوں کے جھرنے ہوتے ہیں آبشار کہ اسے گیت سناتے تھے. اسی لیے جب استاد ابراہیم ذوق کو دکن، یہ چاہیں تو آپ لاسٹ والی یہ لائن کاٹتے ہیں، وطن کے ندی نالے جھرنے سے یہاں سے لے کر اینڈ تک آپ کاٹ سکتے ہیں. چنانچہ ان کا شعر یہ یہاں تک آپ کاٹ سکتے ہیں، اس لائن کو بے شک کاٹ لیں. گرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر. اس کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ مارکر یوز کرنا ہے اور دونوں سائڈز ایکول رکھنی ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے جو اسلام کے نام سے ہمارے وجود میں آیا. اس ملک کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، بہنوں نے بھائیوں کو، بیویوں نے اپنے سہاگ اور ننھے بچے نے اپنے والدین کو وطن کے نام پر قربان کر دیا. گویا ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنے خون کے دیپ جلا کر، خون کے دیپ یعنی خون کے دیے جلا کر، قربانیاں دے کر اپنے اس وطن کی بنیاد رکھی. یہ وہ ہے کہ جس کے نظاروں میں جنت کی بہاروں کا حسن ہے، جس کی زمین فلک کی ہمسری کا دعویٰ کرتی ہے. یہ آپ نے اچھی جو ہے ورڈنگ میں اور اچھے طریقے سے چاہے اپنی ورڈنگ کریں لکھنا ہے. آج گویا پاکستان حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، مگر دشمن نے اسے دل سے تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح اس وطن عزیز کو تاخت و تاراج کرے. طاقت و تراج کرے یعنی اس کو ختم کرے، اس کو نقصان پہنچائے. لیکن وطن کے رکھوالے غافل نہیں، وہ اپنے بازوؤں میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جو اس ارض مقدس کی طرف نظر بد سے دیکھے اس کی آنکھیں نکال دیں اور اس پاؤں کو توڑ دیں جو اس پاک سرزمین کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھے. تاراج کرنے کے لیے یعنی ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہیں لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں. آپ نے یہ شعر لاسٹ والا چاہے تو تیری بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو یہ لائن بھی کاٹ دیں اور ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں یہ لائن بے شک کاٹ دیں. یہ لاسٹ والی لائن آمنے سامنے والی کاٹنی ہے، اوپر نیچے والی نہیں. آپ نے یہ صرف شعر لکھنا ہے، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی لائن ہم نے یاد کرنی ہے. چاہیں تو آپ اس میں اپنی ورڈنگ جو ہے وہ آپ اپنی ورڈنگ میں اس کو لکھ سکتے ہیں اور کچھ ورڈ جو ہے چینج کر سکتے ہیں مشکل لفظ، اور اگر کوئی شعر اور آپ کو وطن سے ریلیٹڈ جو ہے اچھا لگتا ہے اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں ایک آدھ کی. اب آپ نے یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیم لکھو، آپ لوگ تھوڑا اس میں اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں سب کچھ.